Nizami Channel. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، یہ وہ محفل نور ہے کہ جس میں گزری ہوئی ہر ساعت مقبول اور مستجاب ہے. انتہائی ادب کے ساتھ حاضری کی سعادت حاصل کریں، ادب کے ساتھ نعت پاک سنیں اور مدینہ پاک کی طرف لو لگائیں. آئیے انتہائی محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. پر چھپ گیا چاند، چھپ گیا چاند، نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب.
یہ وہ مقبول اور منظور قصیدہ ہے کہ جس کو پیارے آقا علیہ السلام نے خود اپنے گوش مبارک سے حضرت امام بصیری کے خواب میں تشریف لا کر سماعت فرمایا، اور اس قصیدے پر پیارے آقا علیہ السلام خوش بھی ہوئے اور اپنی رضا مبارک جسے بردہ کہا جاتا ہے تحفے میں پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت امام بصیری کو عطا بھی فرمائی۔ تو اس قصیدہ بردہ شریف اور اس میں ایک شعر ہے جو غالباً آپ لوگوں نے شاید سنا نہیں ہوگا، ویسے تو ہم لوگ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ شعر بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، جب یہ شعر جب پڑھا تھا نا تو حضور پاک علیہ السلام جھوم رہے تھے۔ تو میں انشاءاللہ جب وہ شعر پڑھوں گا تو آپ کو بتا بھی دوں گا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جب حضور امام بصیری کے خواب میں تشریف لائے تو فرمایا کہ اے شرف الدین وہ قصیدہ سناؤ۔ تو حضرت امام بصیری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون سا قصیدہ؟ تو سرکار نے اپنی زبان پاک سے یہ جملے ارشاد فرمائے، وہ قصیدہ جو امین تذکری جیران بدی سلمی سے شروع ہوتا ہے۔ امین تذکری جیران اللہ اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
اور وہ جو میں نے شعر جو بتایا تھا آپ کو اس شعر کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے تو الحمدللہ پورا قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا سرور آئے گا، لیکن اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، کیونکہ اس کے کل 160 اشعار ہیں، 160۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ، کہ اے عاشق رسول، تو اس محبت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہوئی، مجھے پیار نہیں ہوا؟ ارے تیری اس محبت پر تو دو چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ۔ دیکھ تو صحیح، پے در پہ تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور تو بیمار بھی پڑ گیا ہے، تو یہ دونوں دو تو دلیلیں ہیں، یہ تیرے دو گواہ ہیں کہ تجھے محبت ہو گئی، تو محبت کا انکار نہیں کر سکتا۔ امام بصیری فرماتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ اللہ اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ امام اہل سنت کا کلام پیش کرتا ہوں۔ تخلیق کائنات، یا رسول اللہ آپ تو دنیا کی تخلیق کا سبب ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ لفظ آپ کو انشاءاللہ مل کر ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا، تیرے قرباں جانے جانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مٹی و مکان تمہارے لیے، زمین
قدم سے باغ عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ دے عالم عطا گر وہ نہ ہو عالم نہیں، چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ یہ شعر سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا تو کوہ طور پر آپ کو بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رفعت دی، بل رفعہ اللہ الیہ، آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ کو بھی یاد کرو، اور یہ سپہر ہے، آسمان ہے نا، سپہر ہے، لیکن ہمارے حضور کہاں تشریف لے گئے؟ حضور طور کیا یا آسمان کیا، بلکہ ساتوں آسمان سے بھی ورا، اور یہ تو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ جہتیں ہیں، سمت ہیں۔ حضور تو وہاں گئے جہاں کوئی سمت ہی نہیں ہے، یعنی جہت سے ورا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ طور سی پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا۔ نعرہ تکبیر 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 تکبیر۔ ادھر 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 ادھر۔ یہ طور کجا سی پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا۔ یہ طور کجا سی پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا۔ جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا وصال۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی بناؤ، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس طرح دنیا میں احمد رضا کی زبان آپ کی تعریف و توصیف کے لیے ہے، کل لواء الحمد کے نیچے بھی حضور بروز محشر بھی زبان رضا جو ہے وہ صرف آپ کے لیے۔ تو غلاموں آؤ مل کر ساتھ میں ہم بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اور سچ بات ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے
وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانا سبحان اللہ لطف آئے گا سمجھائے گا سید صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عطائے عرب وہ عین والا عرب نہیں عرب 100 کروڑ والا عرب یا رسول اللہ ہم پر اتنی ساری عطائیں اربوں خربوں اور ہماری مصیبتیں بھی دور ہو رہی ہیں جلائے کرب اور اتنے فیض و کرم ہم پر وہ بھی بغیر طلب کے مانگنے سے بھی پہلے مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو تو وہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے یہ کرم کس سبب سے ہے اتنی عطائیں ہم پر سبحان اللہ امام فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے ہے یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا ارے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر نفسی کا عالم ہوگا سب پریشان ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ حتیٰ کہ انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے لیکن سب جو ہے اپنے اگلے کا پتہ بتائیں گے اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا اور حضور وہاں کرم فرمائیں گے دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ سارے اکٹھے ہو کے کہاں گئے اور کہاں سے کہاں پھر کے پھر حضور کی بارگاہ میں آئے میدان محشر کا نقشہ کھینچ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے یہ بے خبری کہاں سے کہاں لوگ گئے اس لیے کہ وہ دن تو وہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا
وہ واقعہ یاد کرو. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. یہ امام عشق و محبت کا انداز ہے. باقی سب کی اپنی اپنی زبان ہے. کوئی کہتا ہے مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، مولا علی کی نماز چھوٹ گئی، لیکن امام اہل سنت کا انداز دیکھیں، ادب کی زبان. فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور کی نیند پر عصر کی نماز کو قربان کر دیا، واری قربان کر دیا. وہ واقعہ مقام صحبہ والا کہ حضور کے اشارے سے سورج جو ہے ڈوب کر واپس آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. مقطع میں فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے ہے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے. ہماری زبان تمہارے لیے. سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے، اور زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیان کے لیے. لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ. ایک کلام پیش کرتا ہوں. حضرت علی شاہ کے بیٹے پوتے. کیا خوب کمال کا آپ کا بھی جو ہے انداز ہوتا ہے. الحمدللہ. آئیے ان کا بھی پرکیف کلام ایک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب غلام حشر میں جب سید
چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو جب مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو راستے میں دیوانوں کی بس نظر ادھر ادھر ہی ہوتی ہے کہ کب حضور کے مسجد کے مینارے نظر آئیں گے اور جب چیک پوسٹ جب گزر جاتا ہے تو سبحان اللہ صدائیں نعروں کی درود و سلام کی نعرے ہوتے ہیں اور ایسی صدائیں ہوتی ہیں اور گونج ہوتی ہے آنکھوں سے بھی اشک کا سیلاب جاری ہوتا ہے اور ایک ایسی مہک آتی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو کیونکہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے سبحان اللہ اور کیا خوب کہتے ہیں وہ ان کا فقر کے حضرت سید صاحب قابل توجہ سے حضور کا جو فقر تھا نا غریبی وہ اختیاری حضور نے اختیار فرمایا ورنہ حضور فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذهب اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے نا یہ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلیں میرے ساتھ چلیں لیکن حضور نے غریبی کو ہم غریبوں کے لیے پسند فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے حضور کا فقر اور کیسا فقر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جس پہ رشک آئے وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو اور وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اس نے یوسف میں عیسائیت بیزاداری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری وہ ان کا حسن کے تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا وہ ان کا حسن کے یوسف کی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے پڑھو ان کا حسن کے یوسف چھپا کے چلے طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا
عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، غنچے ماں اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ حضرت طاہر سدرا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا میری بس حد ہے، یہاں سے میں آگے بڑھوں گا تو میرے تجلی سے جو ہے وہ میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضور آگے کیسے بڑھے؟ پھر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا تو حضور واقف منزل پہ مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل پہ مسکرا کے چلے، غلام حشر میں جب۔ اور انشاءاللہ یہ شعر سنیں گے تو آپ سارے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مردے کو کتنا اہتمام کے ساتھ غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، تو دولہے کی طرح سجا کر اس کو سنوار کر کے پھر اس کو خاک کے حوالے کرتے ہیں، اس کو قبر میں جو ہے سلاتے ہیں۔ تو اتنا سارا اہتمام اور ایسا پروٹوکول کیوں؟ تو مولانا پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں بات یہ ہے، کچھ ہے راز، اور وہ راز یہ ہے کہ یہ کسی کا جلوہ دیکھنے جا رہا ہے، یہ کسی کا دیدار کرنے جائے گا، قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے، ہم پڑھیں گے روح پر انوار پر لاکھوں سلام۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا سارا اہتمام کیوں ہے؟ سنو نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، کہو سبحان اللہ، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ شراب حرام ہے، ہماری شریعت میں شراب حرام ہے، شراب پینا حرام ہے نا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، پھر نصیر الدین نصیر صاحب نے اس کی ایک علت یہ بھی بیان کی، کہتے ہیں نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو، ایک یہ بھی وجہ تھی، نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو، کہ پل صراط پہ، کہ پل صراط پہ مومن لڑ کھڑا کے چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے۔ جو شرابی ہوتا ہے وہ لڑ کھڑا کے چلتا ہے نا، تو مومن لڑ کھڑا کے وہاں نہ چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب۔ سبحان اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا خوب کہتے ہیں، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، سبحان اللہ،
بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو، ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ تو وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ سبحان حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام پیش کرنا ہے۔ یہاں سے دو لوگوں نے فرمائش کی تھی جس کلام کی وہ میں پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اپنے منگتوں کی وہ رکھتے، اپنے منگتوں
انڈیکس اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، تو مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دے۔ اور سرکار کی نعتیں پڑھنے والے میرے بھائی عزیزم اعجاز بھائی ہیں، اور سارے آپ لوگ جو نعت خواں ہیں، اور جو بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، جو سرکار کی بات کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سبحان اللہ، بات کرتا ہوں اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو، میرے لہجے کو، میرے لہجے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا، سب کو یاد بھی ہوگا اور ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، تو یہاں بھی پڑھو، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو مر کے قبر میں پہنچنا ہے، تو قبر میں تو کوئی بھی یار، کوئی مددگار کوئی نہیں، لیکن حضور تشریف لائیں گے، حضور ہم پر کرم فرمائیں گے، سرکار کرم فرمائیں گے، اور جب حضور تشریف لانے والے ہیں تو یہ دیکھیے شاعر نے کتنا کیا خوب کہا ہے، اور یہ بات ہمیں یقین بھی ہے کہ حضور آئیں گے، ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
کچھ لوگ تو کہتے ہوں گے کہ یار تو کیسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر تو بچے بھی سرکار کا نعرہ لگاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں تو بھی دھوم مچاتے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی بڑے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جیسے حضور کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، یوں کچھ کام نہیں کرتا ہے باڈی. بہت سے ایسے ہیں الحمدللہ، لیکن جیسے سرکار کا نام آتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. تو یہ کیوں؟ ہمارے اندر بھی دیکھو نا کتنی معمر لوگ بھی ہیں نا، بڑھاپے میں بزرگ لوگ بھی ہیں، لیکن سرکار کے نام پر جھوم رہے ہیں، مچل رہے ہیں اور سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں آپ کی نعت سے جو پن ہے تخیل میں میرے، آپ کی نعت سے جو پن ہے تخیل میں میرے، کیونکہ ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے. میرے ادب سے جو بڑے عمر کے ہیں وہ کم سے کم پڑھے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. جو میری دلی خواہش ہے آج جو پڑھنا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نعت خواہ یا مقرر جو وہ دل سے جو پہلے سے جو ارادہ کر کے آیا ہوتا ہے نا کہ یہ بولنا ہے یا یہ پڑھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے کلام تو ہم بھی کہیں پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، بہت محفلیں لیمیٹڈ ہوتی ہے نا. اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، لگے گا کہ یہ کلام تو ہم کو ساتھ میں مل کر پڑھنا چاہیے. مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، اور امام اہل سنت جو مجدد دین و ملت، اور کیا نام ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی، کیا شان ہے. وہ قصداً ارادتاً دو شاعروں کا کلام آپ سنتے تھے، ایک مولانا کفایت اللہ کافی اور ایک مولانا حسن رضا استاذ زمن. تو آپ سوچو کہ جن کے کلام کو اعلیٰ حضرت خود ارادتاً سماعت فرماتے ہوں، ان کی شان کیا ہوگی. ان کا یہ کلام میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم. غریب و درد مردوں کی
ندا تم ہو فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی تو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہم نہیں سمجھ سکتے حضور کیا ہے. خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. اچھا سوری، میں نے جو پہلے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ مولانا حسن رضا کا کلام ہے، میں نے غلط کہہ دیا تھا. یہ مولانا حامد رضا کا کلام ہے. مولانا حامد رضا جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا انا من حامد و حامد منی، کہ میں حامد سے ہوں اور حامد رضا مجھ سے ہے. تو یہ کلام مولانا حامد رضا صاحب کا ہے. دیکھیں یہ بڑے قلم ہوتے ہیں، بڑی شان والے، تو ان سے نکلنے والی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی فنیت والی اور عالمیت والی، علمیت والی ہوتی ہے. تو علم والے اسے بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ جو میں آگے جو شعر پڑھوں گا نا، اس کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود مسکرائیں گے کہ واہ کیا بات ہے. مولانا حامد رضا صاحب نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. کہتے ہیں وَلَا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا. وَلَا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا. اگر ہے دوسرا کوئی، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو. اگر ہے دوسرا کوئی، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو. اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو. زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی. زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی. مہو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو. مہو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو. تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں. تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں. بہاروں کی بہاروں میں بہار فضا تم ہو. بہاروں کی بہاروں میں، طرز دیکھیں، بہاروں کی بہاروں میں بہار فضا تم
اور بھی اشعار ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا کہ حامد رضا مجھ سے اور میں حامد رضا سے ہوں. اس کو جو ہے مولانا حامد رضا نے مقطع میں بیان فرمایا ہے. انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے. انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے. بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو. بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو. شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو. سبحان اللہ. سننا ہے نا آپ سارے لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے اور ذکر تیرا ہمیں تھکنے نہیں دیتا. حضور کا نام جو ہے نا یہ تھکن کو دور کر دیتا ہے, سکون ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. حضور کے عشق میں خاک ہو جاؤ تو پھر آرام سے سو جاؤ گے. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. یہ ہمت نگر سے اتنی دور سے آ سکتے ہیں, تقریباً 6-7 گھنٹے کا رستہ ہے اور بہت تکلیف دہ راستہ ہے گا. تو ہمیں تو چاہیے کہ اتنی دور سے حضور کی محفل کے لیے, حضور کی محفل کی برکت حاصل کرنے کے لیے آ سکتے, تو ہم کچھ دیر کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں گے. اور جو لوگ اس محفل میں شامل پہنچ نہیں پائے, اپنے گھروں میں بیٹھے, ابھی بھی وقت ہے کہ وہ محفل میں آئے اور فیضیاب ہو. تو یہ قدر کو سمجھنا رہتی ہمیں کہ بھائی یہ اتنی دور سے سفر کر کے آ رہے. حالانکہ ہمت نگر بہت دور ہے, میں خود گیا ہوں گا, کئی 2-3 مرتبہ جانا ہوا ہے, تو 7 گھنٹے لگ جاتے پہنچتے پہنچتے. تو یہ سب چیزوں کو سمجھے کہ اتنی دور سے کوسمبا آتے ہیں گے, اب واپس رات میں بھروچ اور بھروچ سے صبح میں واپس ہمت نگر چلے جائیں گے. تو یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذکر کی محفل کی برکت حاصل کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کرنے, اور ہم جو کوسمبا والے ان کی محبت میں یہ یہاں پہ پہنچتے ہیں گے کہ میرے جو میں یہیں پہ یہ سمجھو کہ یہیں پہ آئے ہوئے سالوں سے, اور یہیں کے کہ مقام ان کا رہنا سب یہیں پہ, بھائی بھی ہے, سب رشتہ دار بھی ہے. تو یہ ایک اعتبار سے یہ ہے کہ وہ تیسرے درجے پہ, پہلا درجہ تو کہ حضور کی محفل ہے میں جا رہا ہوں گا, دوسرا درجہ کہ اہل کوسمبا سے ملاقات ہو جائے گی میں مجھ سے محبت کرنے والا, اور تیسری کہ میرے رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے گی, بھائیوں سے, والد صاحب سے. تو ہمیں بھی ان کی جو سفر ہے یہ اتنی تکلیف صحبتیں برداشت کر کے آتے ہیں, تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. اور دیگر مہمان بھی آتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ گزشتہ سال یہاں پہ محفل ہوئی تھی, اسی موسم میں ہوئی تھی. الحمدللہ یہ واپس 1 سال کے بعد محفل میلاد ہو رہی ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. سر تاب قدم ہے تنے قدم فتنے سلطان زمین پھول لب پھول دہن پھول
زقن پھول بدن ہے پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہم چاہیں تو ہلا نہیں سکتے، لیکن میرے حضور کی یہ شان ہے کہ کوہ مہن یعنی پہاڑ بھی حضور کے لیے تو سب ریزہ ریزہ ہے۔ احد کو یاد کرو، وہ احد پہاڑ کو جس کو حضور نے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک اور فرمائش ہے، مجدہ بد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، مجدہ بد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے۔ خوش ہو جاؤ مجتباد، اے عاصیوں، اے گناہگاروں، خوش ہو جاؤ۔ ارے گناہگار ہیں کیوں خوش ہو جائیں؟ ایسی کیا بشارت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خوش اس لیے رہو کہ حضور شفاعت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم کو مبارک، جب حضور شفاعت فرمائیں گے تو اللہ غفار ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ کہتے ہیں مجدہ بد عاصیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے پیارے پیارے ہاتھ جن کو آپ نے پھیلایا تو بادل بھر گئے، بارش برسنے لگی، تو حضور انہی ہاتھوں کا صدقہ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھکاری۔ یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں۔ یہ کس کی بھیک بٹ رہی ہے؟ دیکھو تو
کہ بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو کبھی وہ کلاس میں یا کہیں پر کبھی کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں. کہتے ہیں کہ یہ حضور کے در کی بھیک ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں، ذرا ہمیں بھی. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. چاند شق ہو آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر. چاند شق ہو جانور سجدہ کرے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. وقت کم ہے اس لیے 2-3 اشعار پڑھ کر فرمائشیں پوری ہو رہی ہے. آئیے مولا علی سبحان اللہ. کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں کچھ پڑھتے ہیں منقبت. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. نعرہ حیدری. ایسے تھوڑی ہے، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نعرہ حیدری. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. مولا علی مولا 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 مولا علی. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، اسے ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی. آقا نے بولا علی علی آقا نے بولا علی علی. میں جس کا مولا ہے اس کے مولا علی علی. صدیق کا پیارا علی علی صدیق کا پیارا علی علی. صدیق کا پیارا علی علی. فاروق کا پیارا علی علی. عثمان کا پیارا علی علی. عثمان کا پیارا علی علی. حسنین کے بابا علی علی. حسنین کے بابا علی علی. زوجہ حسنین کے بابا علی علی. زہرا کے شوہر علی علی. زہرا کے شوہر علی علی. ہر صحابی کے مولا علی علی. ہم سب کے مولا علی علی. ہم سنی بیٹھے ہیں، سنی. الحمدللہ عقیدے میں لنگڑا لولا نہیں چلتا، سب بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے ہم ہر صحابی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی کو ہم مانتے ہیں. کسی بھی صحابی کی زبان میں ذرا بھی آواز نکالنے کی نہیں، بالکل. ہم ان کے پیر کے ذروں کے کروڑ میں حصے تک بھی ہم پہنچ نہیں سکتے جو حضور کے صحابہ ہیں. اس لیے
بباغے دوحل کہتے ہیں ہم سب کے مولا ہم سب کے مولا امیر معاویہ کا مولا امیر معاویہ کا مولا امیر معاویہ کا مولا ہم سب کے مولا میرے غوث کے مولا میرے غوث کے مولا خواجہ کے مولا میرے خواجہ کے مولا داتا کے مولا میرے رضا کے مولا میرے رضا کے مولا میرے پیر کے مولا میرے پیر کے مولا میرے پیر کے مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی امام منستو منم غلام علی سبحان اللہ علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرا میں فدا بنا میں علی مولا علی مولا 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 زمانے سے علی والوں کی سلطانیں نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانیں نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو کیونکہ یہ جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی مولا علی مولا 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 علی کے نام کی محفل سجا نہیں سکتا حضور نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں بے شک سیدہ شباب اہل الجنہ علی کے ذکر کی محفل سجا نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا نعرہ حیدری یا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دے تو علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا مولا علی مولا مولا علی مولا ایسے جھوم کر مولا علی مولا 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 ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا سبحان اللہ شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني ادھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوثِ اعظم کرو دور رج علم غوثِ اعظم
بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے 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 کرو ایسا آ کر کے دم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم تجھے دے کے اپنی قسم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی ہم لوگ جب مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو کچھ لوگ بہت حیران کرتے ہیں وہاں پہ جب مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو وہاں پہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی حیران کرنے کی ہے پریشان تو ذرا ان کی چھٹی کے لیے کچھ غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں ذرا حساب کتاب برابر کرا دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں نا اور غوث اعظم تو ہمارے پیر ہیں نا اور ان کے ہوتے وہ تو فرماتے ہیں مریدی لا تخف اے میرے مرید تجھے تو ڈرنا ہی نہیں ہے تو یا غوث پاک کچھ لوگ ہیں راستے کے کانٹا تو ذرا ان کا بھی کچھ چھٹی کا بنتا ہے تو ذرا عرض کر دیتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں کہ بڑے پیر مدینے سے نجد بلا کو نکالو 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 کرو ان کے سر کو قلم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی سبحان اللہ حضور نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ اور نیتیں کر لیں اچھی کہ سرکار غوث اعظم کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں جشن غوث اعظم میں تو انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے نا بے نمازی اس سے سور بھی پناہ مانگتا ہے سور اور یہ قول ہے نا حضرت سلطان باہو کا ہے اتنے بڑے عارف باللہ وہ تو کتنے زبردست صوفی بزرگ ہیں حضرت سلطان باہو آپ نے یہ فرمایا تو بے نمازی تو ویسے بھی کسی گنتی میں نہ 3 میں نہ 13 میں اس کا تو کوئی شمار بھی نہیں ہے چاہے اگرچہ آپ کو ظاہر میں وہ بڑا ٹپ ٹاپ اور شان و شوکت والا نظر آتا ہو لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بے نمازی کی جو مرتبہ ہے نا اللہ تعالیٰ وہ نمازوں کے ذریعے سے بندوں کو عطا فرماتا ہے نماز یہ تو فرض ہے اور نماز تو ہماری معراج ہے نا میں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ بلندی نماز کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے معراج کا معنی ہی ہوتا ہے بلندی تو مومن تو مسلمان تو بلندی اس وقت ہوگا جب اس کے پاس نماز ہوگی ورنہ دولت
کی کثرت کا نام تھوڑی کوئی بلندی ہے، نہیں. تو پکی انشاءاللہ صحیح معنوں میں ہم کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. نہیں سیکھے ہیں تو سیکھ لیں، جو سیکھے ہوئے ہیں وہ سکھائیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے تو یہ چمن بھی آباد رہے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ محفلوں میں ہم آتے ہیں تو یہاں سے ہمیں کچھ سیکھ کے جانا چاہیے، ورنہ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. حضور تو ہم سے پیار فرماتے ہیں، ہم حضور کی سنت سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. حضور تو ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور سرکار تو فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ تو میرے ساتھ جنت کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا. تو حضور کی سنت کی محبت کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا پڑوس اسے نصیب ہوگا. اور بھی فضیلتیں کہ حضور کی سنتوں پر چلنے کی کتنے بندے کو کمالات اور ثواب ملتے ہیں. تو انشاءاللہ اب الحمدللہ ہمارے یہاں کوسمبا کا ماحول رفتہ رفتہ دن بدن جو ہے وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک عز و جل اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی زبان میں اور ان کی کوششوں میں تاثیر عطا فرمائے. تو آخر میں سرکار غریب نواز کی منقبت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضور شیخ الاسلام نے جو کلام لکھا ہے، تابش زندگی مرکز آگہی، تابش زندگی مرکز آگہی، کیا تیری شان ہے خواجہ خواجگاہ ہے رضا میں تیرے رب کی خوشی میرا ایمان ہے خواجہ خواجگاہ. روح شیر خدا، روح شیر خدا، راحت فاطمہ مظہر شان مختار ہر دو سرا، ہند کی سرزمین کے لیے باخدا، ہند کی سرزمین کے لیے باخدا، رب کا احسان ہے خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ. کتنے کھوٹوں کو جس نے کھڑا کر دیا، کتنے کھوٹوں کو جس نے کھڑا کر دیا، کتنے سوکھوں کو جس نے ہرا کر دیا، غم سے چاہا جسے ماورا کر دیا، غم سے چاہا جسے ماورا کر دیا، غم سے چاہا جسے ماورا کر دیا، تیرا فیضان ہے خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ، خواجہ خواجگاہ. نور ہی نور ہے تیرے دربار میں، نور ہی نور ہے تیرے دربار میں، غرق ہے روزہ پاک انوار میں، آپ کے
رب کی سرکار میں آپ کے رب کی سرکار میں کس قدر مان ہے خواجہ خواجگا خواجہ خواجگا خواجہ خواجگا خواجہ خواجگا خواجہ خواجگا سبحان اللہ. صلاۃ درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے اب کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود صلاۃ والسلام علیک یا رسول